اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا اسرع بک لحوقا قال اطولکن یدا فاخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة اطولهن یدا فعلمنا بعد ان ما كانت طول يدها الصدقة وكانت اسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کسی زوجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے پہلے کون سی زوجہ آپ سے ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تمام ازواج نے سرکنڈے لے کے تو اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرنا شروع کر دی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو تمام ازواج میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اس سے مراد یہ تھا کہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہوگی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے ملی اور وہ صدقہ کرنے سے محبت کرتی تھیں، یعنی صدقہ کثرت کے ساتھ کرتی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی عام ہے۔ آج کی گفتگو ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ جو لوگ ہمارے ہاں مزاج ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے لیڈر پیر صاحب یا امام کے بارے میں یہ جملہ کہ یہ تمہارے لیڈر نے یا تمہارے امام نے یا فلاں شخص نے یہ بات غلط کی ہے، لوگ یہ جملہ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جس کو اپنا قائد، لیڈر، امام، پیشوا، رہنما، پیر مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اب وہ فرشتہ ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری کی غلطی ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث مبارکہ جو درج کی ہے یہ امام بخاری سے غلطی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایک رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر 2 مرتبہ آئی ہے اور اس روایت میں ذکر ہے حضرت سودا کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے متعلق ذکر فرمایا، جن کی طرف اشارہ کیا، وہ حضرت سودا نہیں تھی، وہ حضرت زینب تھی۔ حضور نے ان کو کہا ہے۔ اور صدقہ کرنے والی سب سے زیادہ ازواج مطہرات ساری صدقہ کرتی تھیں، ان سب میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی جو تھی وہ حضرت زینب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کے متعلق فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے وصال بھی حضرت زینب کا ہی ہوا ہے۔ حضرت سودا کا وصال بہت بعد کا ہے۔ یعنی یہ جو ازواج مطہرات نے پوچھا حضور سے کہ سب سے پہلے کون ملے گی، اس سے مراد یہ تھا کہ آپ کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے اس دنیا سے کون سی آپ کی بیوی دنیا سے جائے گی، یہ مراد تھا کہ جی سب سے پہلے کون فوت ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، مراد یہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے۔ تو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جہش تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے وصال بھی انہی کا ہوا ہے، حضرت زینب کا ہوا ہے۔ حضرت سودا کا وصال مبارک جو ہے یہ بہت بعد میں 4 خلافتیں گزر گئی تھی، حضرت امیر معاویہ کے دور مبارک میں جا کے ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے امام بخاری سے غلطی ہوئی ہے۔ امام بخاری سے جی آنکھوں تو صحیح غلطی ہوئی ہے۔ تو امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعد میں کسی سے نہیں ہو سکتی۔ جی ساڑھے لیڈر کو تو غلطی ہوندی ہی نہیں ہے، ساڑھے پیر صاحب کو جی کوئی غلطی نہیں، جس کو کہو وہی مارنے کو دوڑتا ہے جی نہیں اس سے غلطی نہیں۔ بھائی انسان ہے، چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے۔ خطا سے پاک انبیاء کی ذات ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، کسی بھی صورت میں غلطی نہیں ہوتی، یہ الگ شے ہے۔ تو نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس روایت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حضور کا معجزہ ہے، علم غیب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ جی ہم میں سے سب سے پہلے اس دنیا سے کون جائے گا۔ کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ بستر مرگ پہ لیٹا آخری سانس لیتا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور ٹھیک ٹھاک بندہ دوسرے دن فوت ہو جائے،
ہم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے جس زوجہ کو منتخب کیا، جس کے متعلق اشارہ کیا حضرت زینب کا، تو یہ حضور کا علم غیب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ حضور جانتے تھے کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے میری کون سی زوجہ میرے پاس آئے گی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 نکاح کی ہیں۔ کتنے جی؟ 2 منٹ جیڑی چیز میں تمہیں دسنی ہے تو درجنہ کتاباں میں کھنگالو تو تمہیں کو نہیں لبنی، اتنا نچوڑ دس رہے ہیں۔ 11 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے۔ 12ویں نکاح کے اوپر اختلاف ہے، اختلاف کرنے کے متعلق نہیں ہے، اختلاف اس چیز کے متعلق ہے کہ وہ ان کے ساتھ حضور نے نکاح کیا تھا یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں، اس میں اختلاف ہے۔ ان 11 ازواج میں سے 2 ازواج مطہرات ایسی تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی ان کا وصال ہوا ہے۔ 11 میں سے کتنی زوجہ کا؟ 2 ازواج کا۔ ان میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ 2 ازواج تھی جو حضور کی حیات مبارکہ میں ان کا وصال ہوا ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک ہوا اس وقت کل 9 ازواج مطہرات حیات تھی۔ کتنی جی؟ 9 ازواج مطہرات حیات تھی۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ۔ جس وقت حضرت خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس کا سال کہتے ہیں کہ جی ہجرت سے 28 سال پہلے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رہیں، یعنی 25 سال کی رفاقت ہے۔ جس وقت حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اس وقت عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ سے کوئی بھی حدیث مبارکہ مروی نہیں ہے، اور سن وفات جو ہے حضرت خدیجہ کا وہ 10 نبوی ہے، یعنی نبوت کے 10 سال بعد حضرت خدیجہ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت سودا بنت زمع، یہ جن کا اس حدیث مبارکہ میں غلطی سے ذکر ہوا ہے، اس کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت سودا کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا۔ 14 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ جس وقت حضور سے ان کی شادی ہوئی حضرت سودا کی تو اس وقت حضرت سودا کی عمر 50 سال تھی۔ 5 حدیث مبارکہ ان سے مروی ہیں۔ 65 ہجری حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا جب ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ اس روایت کے اندر ہے کہ جی سب سے پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ تو تمام مفسرین محدثین کے اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت سودا کا وصال جو ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا، سب سے پہلے نہیں ہوا، سب سے پہلے حضرت زینب کا وصال ہوا۔ اس کے بعد تیسرا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ 2 ہجری کے اندر آپ کی شادی ہوئی ہے۔ جس وقت شادی ہوئی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی۔ 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے اس وقت عمر مبارک 65 سال تھی۔ 2210 احادیث مبارکہ ام عائشہ سے مروی ہیں۔ جس وقت آپ فوت ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت تھا تو 57 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ کے دور میں آپ فوت ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ 3 ہجری کے اندر ان کا نکاح ہوا۔ 8 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی 8 سال کا سفر رہا، 8 سال کی رفاقت تھی۔ 21 سال عمر تھی جس وقت شادی ہوئی تو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ 60 احادیث مبارکہ حضرت حفصہ سے مروی ہیں۔ 51 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ 3 ہجری کے اندر آپ کی شادی ہوئی۔ 8 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ 29 سال عمر تھی جس وقت شادی ہوئی۔ 30 سال جس وقت وفات ہوئی تو اس وقت عمر حضرت زینب کی 30 سال تھی۔ 4 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ 4 ہجری کے اندر ان کا نکاح ہوا حضور کے ساتھ۔ 7 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ جب نکاح ہوا تو 28 سال عمر تھی اور 85 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔
378 احادیث مبارکہ حضرت ام سلمہ ان سے مروی ہیں، اور 59 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کی 2 بھابیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اس وقت ٹائم شارٹ ہوتا ہے، یہ جمعے پہ ان کے بارے میں ذکر ہوگا تو تفصیل کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا۔ حضرت زینب بنت جہش 5 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، 6 سال تک حضور کے ساتھ رہیں۔ 37 سال کی عمر میں ان کی جس وقت شادی ہوئی حضور کے ساتھ عمر 37 سال تھی، 63 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ 11 احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ اس کے بعد حضرت جویریہ بنت حارث ہیں، 5 ہجری کے اندر حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، 6 سال تک حضور کے ساتھ رہیں۔ جس وقت شادی ہوئی عمر 19 سال تھی، اور 70 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ 7 احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور 56 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں حضرت صفیہ، 7 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی، 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ 16 سال کی عمر تھی جب حضور کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور 59 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ 10 احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں، 44 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت ابو سفیان ان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن ہے۔ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، 4 سال تک حضور کے ساتھ رہیں۔ 32 سال عمر تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ 69 سال کی عمر کے اندر ان کا وصال ہوا، اور 65 احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں، 50 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ حضرت میمونہ آخری امہات المومنین میں سے ہیں، آخری ہیں، حضرت میمونہ بنت حارث، 7 ہجری کے اندر آپ کی شادی ہوئی حضور کے ساتھ، 4 سال تک حضور کے ساتھ رہی ہیں۔ 36 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 36 سال عمر تھی جس وقت شادی ہوئی، 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور 13 احادیث مبارکہ مروی ہیں، 51 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ یہ کل ملا کے 11 ازواج مطہرات کا ذکر تھا۔ 12ویں زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ حضور کی منکوحہ تھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں۔ یہ جو 2 ازواج مطہرات میں نے اوپر ذکر کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت زینب بنت جہش جن کا ان حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، حضرت زینب نام کی 2 ازواج ہیں، ایک حضرت زینب بنت جہش ہیں، ایک حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ حضور کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئی ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے آپ فوت ہوئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کل صحابہ میں سے نام لے کے ایک صحابی کا ذکر ہے، پہلے میں دسیا سی، کسی نے یاد ہے؟ جی تھوڑے تو علاوہ اور کسی نے یاد ہوئے؟ ایک گلا تاں دسنا کہ یاد رکھیا کرو، میں پتہ تو چلے کہ کتنی توجہ نال سن دو۔ حضرت زید ہیں، حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، اتنا شرف ہے۔ یہ جو ہیں حضرت زینب بنت جہش، ان کی شادی حضرت زید کے ساتھ ہوئی ہے، پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد ان کو یہ شرف حاصل ہے، جس طرح ام عائشہ کے متعلق ہے، اسی طرح حضرت زینب کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا حضور کے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، 12ویں سے یہ آیت مبارکہ تسی پڑھو گے، اس آیت مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کریں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پہ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حضرت زینب کو حاصل تھی، اور جب ہم ساری اکٹھی بیٹھتی تھی تو حضرت زینب ہمارے بیچ بیٹھ کے فخر کرتی تھی کہ تمہارے سب کے نکاح تمہارے والدین نے کیے ہیں، اور میں وہ خاتون ہوں کہ میرا نکاح میرے رب نے حضور سے کیا ہے۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو حضرت زینب بنت جحش یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ازواج مطہرات کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ نہیں تو وقت حضور دا وصال مبارک ہوا تو 9 ازواج اس وقت بیک وقت موجود سن، ہاں نکاح سن۔ اے جڑی چیز ہے نا ہن تسی پریشان ہو جائے کہ جی اجازت تے 4 نو ہے، اے حضور دی خاصیت ہے۔ 4 دا حکم ساڑھے واسطے ہے، حضور واسطے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 تو زیادہ بھی جتنا آپ کرنا چاہن کر سکتے سن، حضور نے 4 تو زیادہ کیتیاں نہیں، یعنی بیک وقت 9-10 ازواج مطہرات حضور دیاں موجود ہوندیاں سن، تے ساری الگ الگ حجرے الگ الگ سن سارے دے، کوئی بھی ایک حجرے چ نہیں سی۔ تے اجرے 11 کرو یا 12 ازواج مطہرات کرو، ان 12 ازواج مطہرات وچوں صرف ایک زوجہ محترمہ حضرت ام عائشہ ایک کماری سن، حضور نے انہاں نال نکاح کیتا۔ باقی جتنی ازواج مطہرات نے یا تو وہ ساری طلاق یافتہ سن یا وہ بیوہ سن۔ اور کوئی سوال ہے جی؟ اللہ تعالیٰ سانو دین نو سیکھنے سمجھنے دی توفیق عطا۔